دنیا بھر کی اہم اور تازہ ترین خبروں کے ساتھ ساحل آن لائن آپ کی خدمت میں ہے حاضر۔ آئیے دیکھتے ہیں ساحل آن لائن فٹافٹ نیوز۔ سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلے میں کہا کہ محفوظ اور واضح طور پر حد بندی شدہ فٹ پاتھ پر چلنا ہر شہری کا ہے بنیادی حق، اور پیدل چلنے والوں کے حقوق کو حاصل ہے موٹر گاڑیوں کی نقل و حرکت پر فوقیت، اور شہری منصوبہ بندی میں پیدل چلنے والوں کو ترجیح دینا ریاست اور مقامی اداروں کی ہے آئینی ذمہ داری۔ This video is brought to you by Ours Real Estate, Dubai. سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کو دیا مشورہ کہ وہ ایک جامع قانونی فریم ورک یا نیا قانون کرے تیار، جس کے ذریعے پیدل چلنے کے بنیادی حق کو باضابطہ طور پر کیا جائے تسلیم اور طے کیا جائے اس کے نفاذ کا واضح طریقہ کار۔ عدالت نے کہا کہ جہاں سڑک ہے موجود وہاں مناسب، محفوظ اور واضح فٹ پاتھوں کی تعمیر اور ان کی مستقل دیکھ بھال بھی بنائی جانی چاہیے یقینی۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے بھٹکل سمیت اتر کنڑا ضلع میں نیشنل ہائی وے 66 کی توسیع کے دوران عوامی سہولتوں کو نظر انداز کیے جانے کے مسئلے کو ایک بار پھر کر دیا ہے نمایاں۔ کرناٹک میں نیشنل ہائی وے 66 کے 294 کلومیٹر طویل راستے کا تقریباً نصف حصہ گزرتا ہے ضلع اتر کنڑا سے، لیکن اتنے بڑے منصوبے کے باوجود کئی مقامات پر سروس روڈ اور پیدل چلنے والوں کے لیے بنیادی سہولتوں کی کمی ہے برقرار، جس کے باعث عوام کو روزانہ جان جوخم میں ڈال کر کرنا پڑتا ہے سفر۔ بھٹکل میں شرالی سمیت کئی علاقوں کے مکین برسوں سے سروس روڈ کی تعمیر کا کر رہے ہیں مطالبہ۔ قدوائی روڈ سے ریلوے اسٹیشن جانے والے راستے پر انڈر پاس کی تعمیر کا مطالبہ بھی تاحال نہیں ہوا ہے پورا، حالانکہ روزانہ سینکڑوں افراد کو تیز رفتار گاڑیوں کے درمیان عبور کرنا پڑتا ہے نیشنل ہائی وے۔ کائکنی بستی اور مڈ بھٹکل میں زیر تعمیر انڈر پاس منصوبوں میں تاخیر پر بھی مقامی عوام کر رہے ہیں تشویش کا اظہار۔ جنوبی مغربی مانسون کی سرگرمیوں میں تیزی کے درمیان بھٹکل سمیت ساحلی کرناٹکا میں بارش کا نیا سلسلہ ہو گیا ہے شروع، جبکہ پڑوسی ریاستوں کیرلا اور تمل ناڈو میں موسلادھار بارش کا جاری کیا گیا ہے الرٹ۔ محکمہ موسمیات نے جنوبی ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بھاری بارش کی بھی کی ہے پیش گوئی۔ تازہ موسمی بلیٹن کے مطابق اتر کنڑا، اڈپی اور دکشن کنڑا میں آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران متعدد مقامات پر تیز بارش کا ظاہر کیا ہے امکان، جبکہ ساحلی علاقوں میں سمندری حالات بھی نسبتاً رہ سکتے ہیں خراب۔ محکمہ موسمیات نے ساحلی علاقوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کی بھی کی ہے پیش گوئی، اور ماہی گیروں کو تازہ موسمی اطلاعات پر نظر رکھنے کا دیا ہے مشورہ۔ محکمہ موسمیات نے شمال مشرقی ریاستوں سے لے کر جنوبی بھارت، مشرقی ساحلی علاقوں اور شمالی ریاستوں تک انتظامیہ کو الرٹ رہنے اور احتیاطی اقدامات اختیار کرنے کی دی ہے ہدایت۔ رپورٹس کے مطابق آسام، میگھالیہ، اروناچل پردیش، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ میں مسلسل بارشوں کا سلسلہ ہے جاری، جبکہ کئی علاقوں میں مقامی سطح پر سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کا بھی پیدا ہو گیا ہے خطرہ۔ بہار، جھارکھنڈ اور اڑیسہ میں بھی ظاہر کیے گئے ہیں بھاری بارش، گرج چمک، تیز ہواؤں اور آندھی چلنے کے امکانات۔ ملک کے سب سے بڑے میڈیکل انٹرنس ایگزام نیٹ یو جی 2026 کا ری ٹیسٹ اتوار کو ملک بھر اور بیرون ملک سخت ترین سیکیورٹی انتظامات کے درمیان ہوا منعقد۔ 5400 سے زائد مراکز پر منعقدہ اس امتحان میں 22 لاکھ سے زائد امیدوار ہوئے شریک۔ امتحان دینے والے طلباء کے ابتدائی رد عمل کے مطابق سوالیہ پرچہ گزشتہ برسوں کے مقابلے میں رہا نسبتاً مشکل، خاص طور پر فزکس اور کیمسٹری کے کچھ حصے امیدواروں کے لیے ثابت ہوئے چیلنجنگ، تاہم بعض طلباء نے اسے قرار دیا معتدل۔ جو پیپر ہوا وہ اچھا ہوا، لیکن جو پچھلی بار ٹف آیا تھا کیونکہ فزکس تھوڑا لینتھی آیا تھا، کیمسٹری اور بایو نارمل ہی تھا، باقی فزکس کا جو پیپر تھا اس میں گرافس بہت زیادہ آئے تھے تو وہ تھوڑا سا ٹف لگا مجھے۔
नीट यूजी पेपर लीक, इम्तिहानी बेज़ाब्तगियों और मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मुतालबे को लेकर नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज आज इतवार 21 जून को दूसरे दिन भी रहा जारी। पार्टी के बानी अभिजीत दिपके ने आज भी मुतालबात पूरे होने तक धरना खत्म न करने का किया ऐलान। 2020 में कोरोना वबा के दौरान हुकूमत की जानिब से थालियां बजाने की अपील पर तंजिया रद्द-ए-अमल के तौर पर सैकड़ों एहतजाजियों ने थालियां और चमचे बजाते हुए प्रधान इस्तीफा दो और तलबा को इंसाफ दो जैसे लगाए नारे। करना रोल करना होगा, प्रधान इस्तीफा दो, प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा तुमको देना होगा, करना रोल करना होगा, इस्तीफा तुमको देना होगा, करना रोल करना होगा, इंकलाब जिंदाबाद। एहतजाज के दौरान दीपके ने किसानों, नौजवानों और दीगर समाजी ग्रुपों से भी एहतजाज में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि सिर्फ तलबा का मसला नहीं बल्कि पूरे मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल का है सवाल, इसलिए एहतजाज में वसी अवामी हिमायत है जरूरी। एहतजाज के दौरान दीपके ने इंतजामिया पर लगाया इल्जाम कि जंतर मंतर के मकाम पर पानी और बिजली की फराहमी कर दी गई है बंद और एहतजाजियों को बैतुल खला समेत बुनियादी सहूलतों की कमी का करना पड़ा है सामना। ताहम उसके बावजूद मुजाहिरीन ने जारी रखा धरना। इतवार के एहतजाज में सकाफती और तंजिया प्रोग्राम के जरिए भी हुकूमती पॉलिसियों और इम्तिहानी निज़ाम पर की गई तनकीद। मगरबी बंगाल के जलपाईगुड़ी नेशनल हाईवे 27 पर सरकारी बस ने सड़क किनारे पार्क लॉरी को पीछे से दे मारी टक्कर, 6 अफराद हलाक और 26 से जायद शदीद जख्मी। जख्मियों में 8 की हालत बताई गई है नाजुक। जिले के उल्ला डाबरी इलाके में इतवार को पेश आया हादसा। शदीद बारिश के दौरान सड़क पर फिसलन होने के बायस बस का तवाजुन बिगड़ने का जाहिर किया है खदशा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और रियासती और मुल्की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए साहिल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।